خوشی ہے مسرت ہے، فضل خدا ہے مبارک سلامت کا۔ رمضان المبارک تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک بیش بہا تحفہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو رمضان المبارک میں 5 چیزیں خصوصیت کے ساتھ عطا کی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ روزے دار کے لیے جنت ہر روز آراستہ کی جاتی ہے۔ اس مہینے میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ رمضان جو لفظ ہے، یہ پورا کا پورا جو مہینہ ہے، یہ گناہوں کو، اس کے معنی ہی ہوتے ہیں گناہوں کو ختم کرنے والا مہینہ۔ اسے شعبان ہی میں اس کی تیاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنا شروع کر دیتے تھے، اور ایک خطاب فرمایا شعبان ہی میں کہ تمہارے اوپر ایک ایسا عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے اور جس کی بڑی بڑی خصوصیات ہیں۔ قرآن میں 3 لفظ استعمال کیے گئے ہیں: تقوی، تکبیر اور شکر۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، خدا سے ڈرنا۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی، خدا کے سامنے اپنی جوابدہی کا احساس۔ تو ایک چیز یہ ہے جو روزے کی اسپرٹ سے تعلق رکھتی ہے۔ دوسری چیز فرمایا لِتُکَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، یعنی خدا کی تکبیر کرنا، خدا کی بڑائی کا احساس، خدا کی گلوری کا احساس۔ خدا سب سے بڑا ہے، سب سے پر قادر ہے، اسی نے سب کچھ پیدا کیا، وہی سب کا مالک ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں خدا کی کبریائی سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو رمضان کی ایک اسپرٹ یہ ہے کہ خدا کی بڑائی کا احساس آپ کے اوپر طاری رہے۔ تیسری چیز بتائی گئی شکر، لعلکم تشکرون، شکر کرنا۔ یہاں پہ آپ دیکھیے، جب آپ روزانہ بلا پابندی کے کھاتے پیتے رہتے ہیں تو چیزوں کو آپ فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، فار گرانٹیڈ، یعنی یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں کتنی بڑی نعمت ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن جب آپ اس سے رکتے ہیں تب لگتا ہے کہ جب آپ پیاس لگتی ہے تب لگتا ہے کہ پانی کتنی زیادہ قیمتی چیز ہے، جب بھوک لگتی ہے تب لگتا ہے کہ کھانا کتنی بڑی قیمتی چیز ہے۔ تو اس وقت شکر کا جذبہ جاگتا ہے، کیونکہ شام کو جب آپ کھاتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے جب شام کو افطار کیا تو پانی پیا تو آپ نے فرمایا کہ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ تعالی، کہ پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں۔ اب یہ لفظ دیکھیے اسی کی زبان سے نکلے گا جس نے پیاس کا تجربہ کیا ہو۔ تو پیاس کا تجربہ کر کے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ خدا نے پانی کی شکل میں کتنی بڑی نعمت دی ہے ہم کو۔ یہ بھوک کا تجربہ کر کے جب آپ کھانا کھاتے ہیں تب احساس ہوتا ہے کہ خدا نے کھانے کی شکل میں کتنی بڑی نعمت دی ہے۔ یہ ہے شکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جسے باب الریان کہتے ہیں۔ اسی دروازے سے قیامت کے روز صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ شعبان المعظم کی آخری تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ شب قدر کی اہمیت اور عظمت کا تقاضا ہے کہ اس رات دنیا کی تمام مصروفیتوں سے خود کو علیحدہ کر کے اللہ کے حضور میں
خود کو سپرد کر دیا جائے اور کثرت سے عبادت کی جائے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکہ والروح، کہ اس دن فرشتے اور روح کا نزول ہوتا ہے دنیا کے اندر اور وہ معاملات حل کیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے جو معاملات پوری دنیا کے لیے، کائنات کے لیے جو مقدر کرنا ہوتا ہے، اس کے معاملات طے ہوا کرتے ہیں، اور صبح تک اس کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ اس رات جو ہے صبح تک ایک طرح سے باران رحمت، خیر ہی خیر کی بارش سی ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ مانا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو، یعنی شب قدر کو، سال بھر کے معاملات کا فیصلہ فرماتے ہیں، ہر انسان کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر ملک کے لیے جو فیصلے ہیں خدا کے، جو فیصلے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے ذریعے اس دنیا میں قائم کیے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں اور دنیا میں بے شمار فرشتے ہیں، ان کے ذریعے سے خدا ان فیصلوں کو قائم کرتا ہے دنیا بھر میں۔ تو شب قدر میں اللہ تعالیٰ فیصلے فرما کر فرشتوں کو حوالے کر دیتے ہیں، تو وہ سارے سال کے لیے ان کا پروگرام ہوتا ہے کس طریقے سے دنیا کو چلایا جائے۔ اس میں بھی دیکھیے ایک بہت اہم بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ صرف اتنی سی بات نہیں ہے کہ خدا نے شب قدر میں فیصلے کر دیے، نہیں، آپ کے اندر یہ جذبہ اٹھے، جب آپ کو احساس ہو کہ شب قدر آ رہی ہے، شب قدر کو فیصلے ہونے والے ہیں، تو آپ کے دل میں یہ احساس ہو کہ خدایا میں تیرے فیصلے پر راضی ہوا، کیونکہ فیصلہ خدا بدلے گا نہیں، وہ تو رہے گا جو رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو، یہ اسپرٹ پیدا ہو کہ خدایا میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ یہ ہے شب قدر کا استقبال۔ جب آپ جانیں کہ شب قدر آ رہی ہے تو یہ جذبہ پیدا ہو آپ کے اندر، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر مجھے کم پیسہ ملے گا تب بھی میں راضی ہوں، میں شکایت نہیں کروں گا، زیادہ پیسہ بھی جب ملے گا تو میں فخر نہیں کروں گا اور سرکشی نہیں کروں گا، اس میں بھی میں تیری اطاعت کے ساتھ دنیا میں رہوں گا۔ اسے جو بھی دنیا میں پیش آئے، آپ جانتے ہیں کبھی نقصان ہوگا، کبھی بیماری ہوگی، کبھی ایکسیڈنٹ ہوگا، کبھی فائدہ ہوگا، کبھی زیادہ کوئی بڑی چیز آپ کو مل جائے گی، تو طرح طرح کے تجربے آپ کو ہوں گے۔ تو آپ یہ یقین کریں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ خدا کے فیصلے کے تحت ہو رہا ہے۔ تو پھر آپ کے اندر کیا ہوگا کہ جب ایک چیز خدا کے فیصلے کے تحت ہو رہی ہے تو آپ کو نہ شکایت پیدا ہوگی، نہ فخر پیدا ہوگا، نہ غرور پیدا ہوگا، اور جتنے بھی یعنی منفی جذبات آتے ہیں، نگیٹو جذبات، وہ سب نہیں آئیں گے، کیونکہ آپ سمجھیں کہ یہ تو خدا کی طرف سے ہے، جو خدا کی طرف سے ہے تو میں اس پر شکایت کیوں کروں۔ تو شب قدر پر جو ہمارا ایمان ہے وہ اسی معنی میں ہے کہ ہم یہ مانیں کہ خدا کی طرف سے جو فیصلے کیے گئے ہیں ان کو فرشتے نافذ کر رہے ہیں، تو ہمیں تو اس کو ماننا ہے، ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے دل و جان سے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے شب قدر کا یہ عقیدہ۔ یہ ایک خاص رات ہے جسے آخری عشرے میں تلاش کیا جاتا ہے، رمضان کا آخری عشرہ یعنی آخری جو 10 دن رہ جاتے ہیں اس میں تلاش کرنا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں عام طور سے جو احادیث آتی ہیں وہ 5 طاق راتوں میں تلاش کرنے کو اس کی کہا جاتا ہے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں میں۔ لیکن اس کی اس قدر اہمیت ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ پوری 10 راتیں اس کو تلاش کی جائیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں سے بھی چھوٹنے کا اس کا امکان ہو، بلکہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو وہ اپنے راتوں رات اپنے آپ کو جگایا کرتے تھے، اپنے اہل و عیال کو جگایا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں شد المئزر کا لفظ آتا ہے، جسے لنگوٹ کس لینا، یعنی تہبند باندھ لینے کو کہتے ہیں، کہ اس کے علاوہ عبادت کے علاوہ ان کو کچھ اور کام لگتا ہے کہ رہ ہی نہیں جایا کرتا تھا۔ یوں تو جس طرح کی بھی عبادت کی جائے ہر ایک کی اہمیت ہے، لیکن وہ عبادت خصوصی عبادت ہے اس وقت،
قرآن پڑھنے کی بہت اہمیت ہے، نماز پڑھنے کی بہت اہمیت ہے. تو ایسی صورت میں خصوصی دعا کے طور پر اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلایا ہے کہ اس رات ایک خصوصی دعا کی جائے اور خوب یہ دعا کی جائے. اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہم انکا عفون، کہ اے اللہ انکا عفون، تو ہی بخشش کرنے والا ہے، تو ہی معاف فرمانے والا ہے. اللہم انکا عفون تحب العفو، معافی کو پسند فرماتا ہے. فاعفو عنی، لہذا تو ہمیں معاف فرما دے. اس لیے اس رات خصوصی طور پر اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اور ایک چیز اور خیال رکھنا چاہیے کہ عبادت، تنہائی کی عبادت کی بڑی اہمیت ہے. اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ قطرہ آنسو کا جو تنہائی میں خدا کو یاد کر کے گر جائے وہ بہت پسندیدہ ہوتا ہے. اپنی گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے اگر ایک آنسو کا قطرہ گر جائے تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہوا کرتا ہے. رمضان المبارک کے آخری عشرے کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اسی عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے، جس میں بندہ مکمل یکسوئی کے ساتھ دنیا کی تمام دیگر ضرورتوں سے بے نیاز ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے. رمضان کے آخر میں جو اعتکاف ہوتا ہے تو سچ پوچھے تو اعتکاف پورے رمضان ہی سے تعلق اس کا ہے، پورے رمضانی اعتکاف ہے. اعتکاف مطلب کیا ہے؟ یعنی مادی سرگرمیوں سے اپنے کو ہٹا کر خدا کی طرف یکسو ہو جانا، یہ ہے اعتکاف. رمضان کا مہینہ یکسوئی کا مہینہ ہے، تو مہینے بھر یہ یکسوئی آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے، دن کو بھی، رات کو بھی، صبح کو بھی، شام کو بھی. مادی چیزوں سے اپنے کو جتنا ممکن ہو اتنا دور کر کے خدا کی طرف یکسو ہونا. یکسو ہونے کا معنی یہ ہے کہ خدا کی یاد کرنا، خدا کی عبادت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا. اور پھر آخر کے 10 دن یا اس سے کم دن اعتکاف میں بیٹھتے ہیں لوگ، تو کیا وہ اس کی مکمل شکل ہے اس اعتکاف کی جو مطلوب ہے سارے مہینے. یکسوئی رمضان کا مہینہ ہے کہ اپنے کو خدا کی طرف یکسو کرنا. آخری عشرے سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ان کی روزانہ کی جو زندگی ہے وہ معمول سے ہٹ جایا کرتی تھی. اور اس سلسلے میں بخاری مسلم کی ایک بڑی واضح حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ مروی ہے. عن ابن عمر قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان. رمضان کا جو آخری عشرہ ہوا کرتا تھا اس میں اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں چلے جایا کرتے تھے. اعتکاف کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ اپنے آپ کو دنیاوی ذمہ داریوں سے پوری طرح سے منقطع کر کے اور مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھ کر کے صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو رکھا جائے، اور باقی جتنی بھی جائز خواہشات ہیں ان سب پر بھی کنٹرول کر لیا جائے، اور یہ دن اور رات صرف اور صرف اللہ کے نام کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے عام دنوں میں اپنے اوپر حلال چیزوں کو حرام فرمانے کا، لیکن اعتکاف کی صورت میں حلال چیزوں سے بھی رک جانے کو اعتکاف کہتے ہیں. یعنی حلال چیزوں سے بھی رک جاتا ہے انسان اور صرف اللہ رب العالمین کی حضور پہنچ کر کے صرف اس کی عبادت میں اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے. امت کے لیے تعلیم ہے کہ آخری عشرہ پوری طرح سے اپنے آپ کو عبادت میں وقف کر دیا جائے. افسوسناک پہلو یہ ہوا کرتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہی دنوں میں ہم عید کی خریداریوں میں جڑ جایا کرتے ہیں، انہی دنوں میں اور بھی بہت سارے مسائل ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں گے کہ انہی آخری عشرے ہی کے آخری ایام میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ امت کے اوپر صدقۃ الفطر عطا کرنے کے لیے کہا ہے. یعنی سخاوت، جود، عبادت، ہر چیز ان دنوں میں آخری بالکل اپنے آخری مرحلے میں نقطۂ عروج پر پہنچ جاتی ہے کہ اب وہاں کے بعد اب کچھ نہیں ہے. اب وہ آخری لمحہ ہے جہاں پر انسان اپنی پوری بازیابی کے لیے، ثواب کو حاصل کرنے کے لیے پوری انتہائی کوشش، انتہائی محنت، انتہائی اپنی پوری کی پوری جستجو کو صرف کر دے. رمضان المبارک کے آخری عشرے میں فطرہ نکالنے کی تاکید کی گئی ہے. عیدگاہ جانے سے پہلے اگر فطرہ نکال دیا جائے تو اللہ اسے قبول فرماتا ہے. اس فطرے سے غریب مسلمانوں کو عید منانے کے لیے
درکار ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اس لیے عید گاہ جانے سے پہلے فطرہ نکالنا واجب ہے۔ رمضان میں فطرہ دینے کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ملتے ہیں۔ عید سے پہلے وہ لوگ جو روزے دار ہیں، وہ لوگ جو غریب بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، ایسے لوگوں کو بھی فطرہ دینے کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ دراصل فطرہ دینے سے دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت کے اندر اگر کوئی کمزوری ہم سے واقع ہوئی ہے تو وہ دراصل اس کا صدقہ ہے، اور پھر اس کے علاوہ یہ صدقہ فطر کی وجہ سے غریب مسکین جو مسلمان بھائی ہیں ان کے درمیان میں پیار اور محبت کو فروغ دینے کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے، اسی زمانے سے ہی فطرہ بھی دینے کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ دراصل فطرے سے غریب مسلمانوں کے لیے عید کا کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کے درمیان، خاندان والوں کے درمیان اور اپنے اڑوس پڑوس کے درمیان بھی عید بخوشی اسے ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے فطرہ دینے کی تعلیم ملتی ہے۔ رمضان المبارک ہمیں اللہ کی بڑائی بیان کرنے، اس کا شکر ادا کرنے اور اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کے بابرکت مواقع فراہم کرتا ہے۔ اسلام میں جو بھی باتیں ہیں وہ انسان کی فطرت کے مطابق ہیں، اور اللہ رب العالمین چونکہ انسان کا سب سے زیادہ مزاج شناس ہے، اس وجہ سے اس نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے وہی انسان کی فطری زندگی، وہی انسان کی ضرورت ہے۔ تو بنیادی طور پر اسلام انسان کی ضرورت کا نام ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اسلام کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی ایک پیغام ہوتا ہے۔ کہیں محبت کا پیغام ہوگا، کہیں اخوت کا پیغام ہوگا، کہیں اتحاد کا پیغام ہوگا۔ ہم اس آخری عشرے کے اندر بھی ایک اتحاد کا پیغام دیکھتے ہیں۔ اس سلسلے کی ایک حدیث جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ وہ رات کون سی رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیکن جب آپ تشریف لے کر آ رہے تھے تو دیکھا کہ دو لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، نبی ایک امن کا پیغام، امن کا پیامبر ہوتا ہے۔ فوراً جھگڑے کے نمٹارے کے لیے دونوں کو صلح کرانے میں لگ گئے اور صلح کرایا۔ لیکن اب اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ ان کے ذہن سے بات محو کر دی گئی کہ وہ رات ہے کون سی۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ کے رسول نے رجوع کیا کہ اللہ تعالیٰ میرے ذہن سے اس وجہ سے، اس بڑے کام کی وجہ سے میں بھول گیا کہ وہ رات کون سی ہے، تو کہا ٹھیک ہے، ایسا ہے کہ اب اسے آپ 5 راتوں میں تلاش کیجیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جھگڑا کس قدر مصیبت ہے، اس کی وجہ سے وہ رات ہم سے کھو دی گئی اور تلاش کرنے کے لیے کہہ دیا گیا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا اتحاد و اتفاق کتنی بڑی دولت ہے کہ اتنی عظیم رات کی دعوت، اتنی عظیم رات کی کو لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے پاس آ رہے تھے، لیکن جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ان کو نمٹانا ضروری پہلے سمجھا۔ اس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کا، اس سے نبوت کے پیغام کا، اسلام کی دعوت کا ہم تک واضح طور پر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہمیں آپسی جھگڑوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔